الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ جو ہے اس کی میں نے جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ کئی نام ہیں اس کے احادیث میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ احادیث سے کوئی 25 نام جمع کیے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں سے اس سورہ مبارکہ کو یعنی سورہ فاتحہ کو جو 25 جو انہوں نے اس میں سے جو نام دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے 25 نام جو ہے وہ انہوں نے اکٹھے کیے۔ انہی میں سے فاتحہ بھی ہے، الکافیہ بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اساس القرآن بھی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اگرچہ نزول کے اعتبار سے یہ پہلی سورت نہیں ہے، یہ مصحف کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، یعنی جو قرآن کی یہ ترتیب ہے نا، اس اعتبار سے پہلی سورت ہے۔ لیکن ترتیب نزولی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول ہوا ہے اس میں یہ 5ویں وحی ہے۔ البتہ چونکہ قرآن حکیم کا نزول جو ہے یہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ ایک سورت جو ہے وہ ایک یا زیادہ قسطوں میں نازل ہوئی، اور ایسا بھی ہے کہ کوئی سورت پوری کی پوری جو ہے وہ نازل ہو گئی۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ پوری سورت نہیں اللہ نے نازل کی، اس کے بعد جتنی دفعہ اللہ نے چاہا فرشتہ جو ہے وہ پھر آیا اور انہی آیات کا دوسرا حصہ یا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ جتنی دفعہ وہ آیا تو پھر مزید جو ہے وہ آیات اس سورت کے ساتھ شامل کی گئی۔ البتہ جو پوری نازل ہونے والی صورتیں ہیں نا، ان میں سورہ فاتحہ سب سے پہلی ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے فرشتہ جو ہے وہ کوئی پوری صورت نہیں لے کر آیا تھا، بلکہ وہ آیات تھیں جو ہے، مکمل صورت نہیں تھی۔
تو میں نے دو باتیں کی، ایک یہ ہے کہ یہ 5ویں وحی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے پوری سورت کون سی نازل ہوئی ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے پوری نازل ہونے والی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کی عظمت جو ہے اس سے تقریباً سب لوگ جو ہے وہ واقف ہیں۔ نماز دین کے اندر جو ہے وہ دین کا بنیادی رکن ہے، اور نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ جو ہے وہ نہیں پڑھی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا مقام جو ہے وہ بہت بڑا بنتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی صورت کے بارے میں جس کے مقام و مرتبے کی صورت اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں نازل کی، نہ زبور میں نازل کی، نہ انجیل کے اندر جو ہے وہ نازل کی، یعنی کسی کتاب میں نازل نہیں کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں ہمیں وہ صورت جس کا ایسا مقام ہے کہ اس کے پائے کی صورت نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ خود قرآن میں نازل ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے جس کے پائے کی کوئی صورت نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ خود قرآن حکیم میں نازل ہوئی۔ سورہ ہجر کی ایک آیت میں اس سورہ مبارکہ کا جو ہے نا وہ ایک اور انداز سے مقام جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر 7 جو ہے وہ آیات ایسی نازل کی ہیں جن کا یہ مقام ہے کہ انہیں بار بار پڑھا جائے۔ یہ سورہ ہجر جو ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ زمانہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا جاتا تھا دعوت کے ضمن میں، آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جاتی تھیں، آپ کو جادوگر، ساحر اور اس طرح کے برے القاب جو تھے ان سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور کرنے کے لیے یا دور ہو سکتی ہے ہم نے وہ 7 آیات جو نازل کی ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وہ تو ایک عظیم قرآن کا ایک عظیم حصہ ہے، اور وہ حق رکھتی ہیں کہ بار بار دہرائی جائے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھیں کہ اس میں 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ 4 چیزیں جو بیان ہوئی ہیں وہ کس کے حوالے سے ہیں؟ وہ ایسے ایمان والے کے حوالے سے ہے جسے اجمالی طور پر ایمان نصیب ہو گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہو گئی ہے، اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں اسے جو ہے وہ تعارف ہو گیا ہے، لیکن تفصیل کی اسے ضرورت ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے اجمال اور ایک ہوتا ہے تفصیل۔ ہم کہتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو اجمالاً ایمان ہے نا،
یہ وحی کے بغیر، پیغمبر کے بغیر بھی انسان کو مل سکتا ہے، لیکن جو مفصل ہے، تفصیلی ایمان ہے، وہ بغیر پیغمبر کے، بغیر وحی کے جو ہے وہ انسان کو نہیں ملتا۔ قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ ذرائع جو ہے وہ بتائے ہیں جن سے ایک انسان جو ہے اسے اللہ کا تعارف جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں ہر آدمی کو نہیں ہوتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا وہ دو چیزیں تخلیق کے ساتھ دی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک ہے فطرت اور دوسری عقل۔ یہ فطرت وہ صلاحیت ہے جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو کسی مدرسے سے نہیں ملتی، کسی استاد سے نہیں ملتی، کسی پیر سے نہیں ملتی، کسی عالم سے نہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں اسے جو ہے وہ دی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے عقل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے وہ رکھ دی ہے، اس کی تخلیق کے ساتھ ہی اسے جو ہے وہ دے دی۔ البتہ اس میں دو مسئلے ہیں جو سمجھنے والے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فطرت جو ہے وہ جیسے جیسے بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے نا، تو فطرت جو ہے وہ اس کے تبدیل ہونے کے امکانات شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوا ہے نا خالص فطرت کے اوپر، فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑھے گا تو اس کی فطرت جو ہے وہ اس میں تبدیلی آئے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے عقل جو ہے وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس وقت وہ کچی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے وہ پختہ ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن حکیم میں بھی جو ہے وہ اس بات کا ذکر ہے کہ 40 سال کی عمر جو ہے، قرآن کریم میں اس کا اشارہ ہے کہ یہ عمر جو ہے نا وہ عقل کی پختگی کی عمر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر انبیاء جو ہے وہ اتنی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو جو ہے نا وہ اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ تو ایک بالغ ہونا ہے جو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی بچہ جو ہے وہ 15-16 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، ایک ہے عقلی طور پر بالغ ہونا۔ اچھا، عقل جو ہے فطرت کیا چیز ہے؟ یہ پہلے ہم نے ایک درس جو ہے وہ سورہ لقمان کی آیات کا جو ہے وہ یہاں سنا تھا، تو اس وقت میں نے یہ بتایا تھا کہ فطرت وہ صلاحیت ہے، وہ اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں اس کے ساتھ رکھ دی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے نا وہ ایک پودا ہے، وہ اگتا ہے تو وہ سیدھا جاتا ہے۔ اتنا اصول جو ہے نا یہ پکا ہے کہ وہ اگر چھوٹا سا بھی ہے نا تو اس وقت بھی جو زراعت سے یا جو ہے وہ نباتات سے واقف ہے اس سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا یہ سیدھا ہی جائے گا، یہ درخت ہے، یہ درخت بنے گا۔ اور ایک پودا وہ ہے کہ جو بیج زمین میں لگتا ہے تو اسی وقت ہی جو آدمی اس شعبے سے واقف ہے وہ پورے اعتماد، یقین اور جسے کہتے ہیں ایمان کے ساتھ بتا دے گا کہ یہ بیل ہے
یہ ایسے جائے گی، یعنی یہ ادھر ادھر پھیلے گی، وہ درخت جو ہے وہ سیدھا جائے گا۔ اب کیوں سیدھا جائے گا اور کیوں وہ بیل پھیلے گی؟ یہ اس کی فطرت ہے۔ اچھا، اگر وہ درخت جو ہے نا وہ سیدھا جا رہا ہے تو جاتے جاتے جب تک اسے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی وہ سیدھا جائے گا۔ اگر اوپر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو پھر وہ سائڈ کو نکلے گا۔ یہ اس کی فطرت تبدیل ہوئی ہے، لیکن اس کی تبدیل کی گئی ہے اوپر کی رکاوٹ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی بیل ہے تو وہ کوئی ساتھ درخت آ گیا تو اس کے اوپر چڑھ گئی، کوئی دیوار آ گئی تو اس کے اوپر چڑھ گئی۔ اچھا، وہ تبدیلی اس کی فطرت کے اندر آئی ہے، وہ جو درخت ہے یا دیوار ہے اس کی وجہ سے۔ اچھا، اگر اس کو ہٹا دو، مثال کے طور پر وہ بیل جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر چڑھی ہے، اس چیز کو نکال دو تو بیل اپنی فطرت پر آ جائے گی۔ وہ درخت کے اوپر سے جو ہے وہ رکاوٹ کاٹ دو تو فوراً درخت اپنی فطرت کی طرف چل پڑے گا۔ یہی اصل کے اندر جو ہے وہ بات ہے نا، جو ایک حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابویہ یوحدانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر، فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین ہیں اسے مجوسی، یہودی، عیسائی بنا دیتے ہیں۔ ماحول، اور حقیقت میں ہم بھی مسلمان جو ہیں تو وہ ماحول کی وجہ سے ہی ہیں نا۔ اگر ہم سکھوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو پھر ہم تو تھوڑی مسلمان ہونا تھا۔ تو اسی طرح جو کوئی سکھ کے گھر میں پیدا ہو گیا تو انہیں مسلمان کدھر سے ہونا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوا، جس طرح وہ بیل کے اوپر اثر انداز ہوا اس کا ماحول، اور یا درخت کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ اس کے ماحول کا جو ہے وہ اثر ہوا۔ یہی بات ہے جو ایک سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اپنا رخ جو ہے وہ دین کی طرف کرو، فاقم وجہک للدین حنیفہ، اور یکسو ہو جاؤ۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا رخ جو ہے وہ لاہور والی سڑک پر ہو گیا، لاہور کو سیدھا ہو گیا، تو بس سڑک نہ چھڈی، یہ سڑک نہ چھڈی، ہمارے پنجابی کہہ دیں نا کہ بس یہ سڑک نہ چھڈی پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنا رخ جو ہے وہ دین کی طرف کر لو، فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا۔ یہی فطرت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو جو ہے وہ پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں تبدیلی نہ آنے دو۔ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی قائم رہنے والا دین ہے، اور جو ہے نا وہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ پیغمبر جو تعلیمات لے کر آتا ہے نا وہ بھی فطرت کے مطابق ہی ہوتی ہیں، البتہ اس تعلیمات کا کام یا اس کا عمل اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کی جو فطرت متاثر ہو چکی ہے، یا جس طرح وہ درخت کو جو چیز متاثر کر رہی ہے اس کو کاٹا جائے، جن چیزوں نے انسان کی فطرت کو متاثر کیا ہے ان چیزوں کو ہٹایا جائے، تاکہ انسان اپنی فطرت کے مطابق جو ہے وہ چلنے لگ جائے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں، کبھی غور کریں، سچ بولنا یہ تو مطلب جتنا جھوٹ ہمارے بولا جاتا ہے اور جتنا سچ جو ہے وہ یورپ کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جائیں گے، آپ کہیں گے یار انہوں نے گھرے جھوٹ بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے بھی جھوٹ کداں بولی دا، تو ایتھے کوئی ویکھے تو وہ کہے خرے انہوں نے پتہ ہی نہیں سچ بولن دا، بھی سچ بھی کوئی چیز ہوندی ہے، کیوں انہوں نے جمدیاں نے سکھیا ہی جھوٹ ہے، بس یہ فرق ہے۔ تو یہ سچ اسلام نہیں ہے،
یہ اسلام کا دین کا تقاضا نہیں ہے؟ دیکھیں جو فطرت ہے وہ تو ان کو پتا ہے، اور نماز روزے کا نہیں پتا، کیونکہ وہ وحی ہے، وحی کے ذریعے سے اس کا پتہ لگنا تھا نا۔ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے سچ بولتے تھے، کسی کے اوپر ظلم کرتے تھے، کسی کی حق تلفی کرتے تھے، جو ہے نا وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسلام ہے، لیکن یہ کون سا اسلام ہے جو فطرت بھی بتا دیتی ہے؟ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، نہیں رکھتے تھے، کیوں؟ وہ وحی نے بتانا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہی ہے اصل کے اندر۔ اب یہ سمجھ لیں جی کہ اگر فطرت سلامت ہے اور عقل جو ہے وہ پختگی کو پہنچ گئی ہے، تو ایسے انسان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ صلاحیت جو ہے اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اور جب انسان کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے تو اس کا اظہار اس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے محسن کو تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، محسن کو تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کیسے تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے؟ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر ہی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی باہر سے کوئی آپ کو بتائے گا کہ بھئی اب تو کھانا تلاش کر، تجھے بھوک لگ گئی ہے؟ جب بچہ جوان ہوتا ہے، عورت و مرد ہو، تو اس کو خود ہی جو ہے نا وہ شادی کی ضرورت کا احساس ہو جاتا ہے، یا اسے باہر سے کوئی بتاتا چلے۔ انسانوں کا تو پھر بھی مسئلہ یہ ہے، جانوروں کون دسدا؟ وہ بھی اگر بالکل بچے ہیں، چڑیا کے ہیں، مرغی کے ہیں، وہ نر مادہ کٹھے ہی پھر رہے ہوں گے، ان کو نہیں احساس، لیکن جب ایک ٹائم آئے گا تو وہ احساس خود پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ اگر فطرت سلامت ہے، عقل پختگی کو پہنچ گئی ہے، تو انسان جو ہے نا وہ خود بخود جو ہے نا وہ اپنے محسن کو جو ہے نا وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسری بات، یہ چیزیں ہم پڑھ بھی چکے ہیں، وہ اپنے محسن کا احسان مند ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، ناشکرا نہیں ہوتا، اور اسے معروف اور منکر کا پتہ ہوتا ہے۔ معروف اور منکر سے مراد کیا ہے؟ کہ یار جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے، کم تولنا اچھا نہیں ہے، ظلم کرنا اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو رستہ بتانا اچھا کام ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرنا، کسی بیمار کا علاج کروانا اچھا کام ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ گنگا رام اسپتال میں اس نے کیوں بنا دیا پھر؟ تو یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ چیز۔ ہم تو فطرت سے بھی جو ہے وہ نیچے چلے گئے نا، ہم نے تو سمجھا کہ بس نمازیں ہی ہماری سارا کام کریں گی، داڑیاں ہماری کام کریں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک آدمی جو ہے وہ کہا کرتا تھا، وہ کہتا تھا یار آپ مسلمان کی بات کرتے ہیں اور میں انسان کی بات کرتا ہوں کہ تم انسان ہی بن جاؤ، یعنی اگر تم انسان ہی بن جاؤ تو پھر مسلمان بننے کی کوشش کر لینا۔ تو وہ بات تو اصل کے اندر حقیقت یہی ہے۔ بہرحال اب اگر ایک انسان جو ہے
اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، تو اب اپنے محسن کو وہ کیسے تلاش کرے گا؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی ہی ہماری نشانیاں ہیں، لیکن لوگ اس کے اوپر غور ہی نہیں کرتے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، اس کے اندر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی ہماری نشانیاں ہیں آسمانوں کے اندر، زمین میں، یمرون علیہا، اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ادھے تے پیراں دے وچ بھی چیز پئی ہوئے تے انہوں نہیں نظر آندی، یمرون علیہا وہم عنہا موردون، اور یہ اس سے اعراض برتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ اگر اللہ کو مانے بھی تو ساتھ شرک بھی کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس طرح اپنے محسن کو جو ہے وہ نہیں مانتے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے قرآن حکیم میں کتنے مقامات کے اوپر جو ہے وہ ذکر ہے معرفت حاصل کرنے کے ذرائع کا۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم ان کو اپنی معرفت کی نشانیاں دکھائیں گے، خود ان کے اپنے اندر بھی اور خارج میں بھی۔ میں یہاں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خارج میں غور و فکر کریں یا اپنے اندر کریں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ تو یہ جو ہے نا وہ دیکھیں کتنی نشانیاں اللہ نے بیان کی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اب یہ کتنی نشانی ہے، کس چیز کی نشانی ہے؟ عقل والوں کے لیے۔ یہاں کوئی نماز کا ذکر ہے، یہاں کوئی روزے کا ذکر ہے، یہاں کوئی قرآن پڑھنے کا ذکر ہے، کوئی تسبیح کا ذکر ہے، کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ آفاق کے اندر جو ہے وہ جو کچھ ہے، وہ اربوں کو کیا کہا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اس کے اوپر دیکھو۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایک روٹی کا نوالا بھی جو ہے نا، اس کے اوپر آدمی غور و فکر کرے تو اپنے محسن تک پہنچ جاتا ہے۔ بھئی روٹی کہاں سے آئی؟ 3 دفعہ کھاتا ہے نا، تو آدمی کہے گا میں نے مزدوری کی، میں نے نوکری کی، میں نے دکانداری کی اور اس سے یہ پیسہ کمایا، روٹی آئی۔ زمیندار کوئی کسان کہے گا میں نے کاشتکاری کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر یہ زمین نہ ہوتی تو تو کاشتکاری کہاں کرتا؟ تیرا پیسہ کس کام آتا؟ یا اس زمین کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی، زمین کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو پھر سب سے زیادہ کمال کس کا ہے؟ زمین کی اس صلاحیت کا ہے، جہاں تمہارے کام کیے بغیر بھی کچھ نہ کچھ اگ جاتا ہے۔ اب کتنی چیزیں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، وہ خود ہی اگی ہوئی ہوتی ہیں نا، تم نے وہاں کیا زور لگایا ہوتا ہے؟ تو زمین کے اندر صلاحیت ہی نہ ہوتی تو تیرے زور سے کیا بننا تھا؟ بھئی یہ بیریاں اور دوسری تیسری چیزیں، کئی ساری چیزیں جو ہے وہ یہ چبڑ تمہیں خود بخود ہی اگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ تیری کاشتکاری تو نہیں ہے۔ زمین میں صلاحیت تھی، بیج آ گیا، اگ گیا۔ تو اگر زمین کے اندر ہی صلاحیت نہ ہوتی تو تیری کاشتکاری، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میری محنت، میں اگر کسان ہوں تو میری محنت، یا میں نے دکان پر کو کام کیا ہے تو جو پیسے کمایا اس سے وہ تو بہت معمولی ہے۔ تو زیادہ اس میں حصہ
حصہ کس چیز کا ہے؟ زمین کی اس صلاحیت کا۔ اچھا زمین کی وہ صلاحیت کوئی دعوے دار نہیں ہے یہاں جو یہ کہے کہ وہ میں نے رکھی ہے۔ اچھا زمین کی صلاحیت ہو بھی، سورج نہ ہو تو تمہاری زمین سے وہ تمہیں رزق نہیں مل سکتا۔ اگر سورج نہ ہو تو یہ زمین کے اوپر انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ دیکھیں اب بھی اگر ایسا ہو جائے نا کہ سورج جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے غائب ہو جائے، 6 مہینے سورج آپ کو یہاں نہ ملے تو یہاں برف ہی برف ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ کبھی دیکھیں ایک دن سورج نہ نکلے تو اگلا دن ٹھنڈا، وہ بھی نہ نکلے تو اگلا اور ٹھنڈا، وہ بھی نہ نکلے تو اگلا اور ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ایک دن گرم ہو تو اگلا دن اور گرم ہو، اگلا دن اور گرم ہو تو وہ ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا۔ اگر سورج جو ہے وہ زمین کے کسی حصے پر مسلسل اس کی روشنی پڑے، یعنی وہ زمین کا وہ حصہ مسلسل سورج کے سامنے رہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہاں آگ لگ جائے گی، کیونکہ وہ ہیٹ جو ہے وہ جذب ہو رہی ہے نا، تو وہ تو ختم آگ لگ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر سورج غائب ہو جائے، نہ آئے، تو ایک وقت کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، برف ہی برف ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کس کا کمال ہے کہ وہ نہ تو اتنا گرم ہونے دیتا ہے، نہ اتنا سرد ہونے دیتا ہے، اور ماحول اس نے بنا دیا ہے جس میں انسان بھی رہتے ہیں، فصلیں بھی رہتی ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو زمین سے بھی جو آگے کی بات ہوگی سورج والی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو ہے نا وہ ذرا دیکھیں کہ وہ جو میری محنت ہے، کسان کی محنت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ میں جو اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھیں ایک مسجد ہے، وہ مسجد جو ہے نا اس کو بنانے کے لیے ایک آدمی جو ہے وہ 50 لاکھ روپے جو ہے وہ فنڈ دیتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ 50 روپے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ لیں جی میرا بھی فنڈ ہے۔ تو اب مسجد بنانے میں 50 روپے والے کا بھی حصہ ہے، تو 50 لاکھ والے کا بھی حصہ ہے۔ اب مسجد بن گئی اور افتتاح ہونے لگا، تو کوئی آدمی آیا، اس نے آ کے کہا کہ جی یہ مسجد بنانے کا اعزاز کسے حاصل ہوا؟ تو وہ 50 روپے والا اٹھ کر کھڑا ہو کر کہے گا، یا 50 لاکھ والا کہے گا کہ یہ توفیق مجھے اللہ نے دی ہے؟ 50 لاکھ والا۔ 50 والے کو تو ویسے ہی شرم آئے گی کہ یار میں خام خواہی جو ہے وہ بات کر کے، یعنی وہ اس کی کیا پوزیشن ہے، وہ وہاں بات کرے گا؟ وہ کرے گا ہی نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے کیا، ہمارا تو یہ 50 روپے والی بات ہے نا کہ 50 لاکھ کے مقابلے میں 50، یہ تو میں نے ایک مثال دے دی ہے، اس اتنا بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم جو کہیں نا کہ جی یہ ہماری محنت سے ہمیں رزق مل رہا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ 50 روپے والا کہے کہ جی یہ میرے 50 روپے سے مسجد بن گئی ہے، اور 50 لاکھ والا جو ہے اس کا نام ہی نہ لیا جائے، اس کا ذکر ہی نہ ہو۔ بہرحال یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری جو ہے نا وہ صلاحیتیں، خواہ وہ سورج کے اندر ہیں، زمین کے اندر ہیں، یہ صلاحیتیں رکھنے والی ذات جو ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اس نے سب چیزوں کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ یہ غور و فکر کرو گے تو تم میری معرفت پالو گے. اب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ معرفت اگر انسان کو نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر بات ہے یہ ہے اجمالی معرفت. ایمان مجمل میں نے بتایا تھا نا. اب انسان کے اندر ایک طلب پیدا ہوگی نا کہ یار مجھے تفصیل بھی پتہ لگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان ڈیٹیل مجھ کو پتہ چلنا چاہیے. لہٰذا ایسا انسان جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ ان آیات میں یہ بات سمجھا دی ہے کہ جنہیں جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، اس طرح کے ان کے احساسات ہوتے ہیں، اس طرح کے ان کے تاثرات ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ان کے ڈیسیجن ہوتے ہیں. یہ ان کی ترجیحات ہوتی ہیں اور یہ ان کی تمنائیں اور آرزویں ہوتی ہیں. پہلا تاثر، یعنی پہلے نمبر تاثرات و احساسات. یہ تاثرات و احساسات پہلی 3 آیات کے اندر جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں. پہلا تاثر یا پہلا احساس کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ جو پہلے سمجھتا تھا کہ میں نے محنت کیا ہے، میں نے روزی کمائی ہے، میں نے بچے پالے ہیں، اب اگر اس کے پاس فطرت کی سلامتی اسے ملی ہے، عقل پختہ ہے اور اس نے اپنے رب کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب اسے پتا چلا کہ میری پوزیشن تو 50 روپے یا 10 روپے والی ہے 50 لاکھ کے مقابلے میں. تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ اس کے اندر کی آواز ہے. کل شکر اور کل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. الحمدللہ. اور یہ سمجھ لیں یہ شکر اور تعریف دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو حمد بنے گی. یہ زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے نا، ورنہ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. کل تعریف اور کل شکر، حمد کا یہ مفہوم ہے. کل تعریف اور کل شکر، کیونکہ تعریف جو ہے نا، تعریف آپ اس چیز کی کرتے ہیں جو آپ کو تعجب میں مبتلا کرتی ہے. لیکن مثال کے طور پر آپ کہیں کہ جی میں تو اوپر فٹ بال کو پھینکتا ہوں تو وہ تو 10 سیکنڈ بھی نہیں اوپر رہتا، تو یہ جو اللہ نے فٹ بال سٹیا سورج یہ تھلے نہیں لینا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کو کوئی احساس ہوگا نا کہ یار یہ کداں اینوں کیڑی کیک لگی ہے، یا کس دی کیک لگی ہے کہ یہ نہیں تھلے آندا، ٹھیک ہے نا. اس سے جو ہے وہ پتہ چلتا نا. تو اب جو ہے نا وہ بغیر جو ہے وہ غور و فکر کے بندے میں وہ احساس پیدا نہیں ہوتا. جب وہ غور و فکر کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا تو یہ احساس پیدا ہوگا نا، ادروائز نہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ آدمی تعجب میں مبتلا ہوا، جس طرح سورج کو اس نے دیکھا تعجب میں، واقعی بہت کمال ہے یار، جس نے اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال ہیں اور یہ نہ بجھ رہا ہے، اس کے اندر کیا چیز جل رہی ہے، بجھ بھی نہیں رہا اور گر بھی نہیں رہا. دوسرا جب پھر اسے یہ پتا چلے گا کہ یار میری تو زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے، تو اس کا مطلب مجھے اس کا فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، لہذا شکر. یعنی تعریف ہے
اس کی اس اعتبار سے اگر وہ ہمیں کوئی فائدہ نہ بھی دیتا ہو تو، لیکن شکر کس بات پر ہے کہ یہ تو مجھے فائدہ دے رہا ہے، میری زندگی جو ہے نا وہ اس کا ایک ذریعہ اللہ نے اس کو بنا دیا. ٹھیک ہے، اللہ زندگی تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا کہ یہاں تم اپنے رہ سکتے ہو، روزی روٹی جو ہے وہ کماؤ، ماحول تمہارے لیے سازگار بنا دیا. الحمدللہ رب العالمین، جو صرف مجھے نہیں پال رہا، تمام جہان والوں کو پال رہا ہے. یہ اتنی بات اسے سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جہان اور جہان میں سب کا پالنے والا وہ ہے. دوسرا تاثر کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان اور ہر وقت رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. دیکھیں رحمان جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہے کسی چیز کا وہ جوش خروش، بلندی، اونچائی، اور رحیم جو ہے اس کے اندر ہے اس کی طوالت. جیسا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو جب غصہ آیا اور آدمی کہتا جی ہوتا بالکل غصے دے وچ جڑا نا وہ کی انہوں کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بالکل ایک طوفان دی طرح انہوں غصہ آیا، لیکن کتنی دیر طوفان دی طرح رہا؟ 10 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 1 دن، 10 دن، کنے دن رہا طوفان دی طرح؟ پھر وہ طوفان دی طرح نہیں رہا ہونا نا، پھر وہ تھلے آ گیا. ٹھیک ہے نا. یہ بندہ جو ہے نا اس کا نیچے آ گیا، لیکن اللہ تعالی کے اندر ایک تو وہ رحمان ہونے کا جو وصف ہے وہ جو ہے وہ پورے، وہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ سمندر جو ہے وہ تو گیا نہیں پا رہا ہے پورے جوش میں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جوش ہمیشہ برقرار رہتا ہے. رحیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کیفیت ہمیشہ برقرار رہتی ہے. اور انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہم جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا وہ پھر کیفیت بدل جاتی ہے، تو پھر وہ ہمدردی کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے. کسی وقت کسی سے پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تو پھر ہمارے میں اس میں نرمی آ جاتی ہے ہمارے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا کے اندر یہ جو صفت ہے، یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہر وقت جو ہے وہ پوری شان کے ساتھ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر دوام ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے ہر وقت ایسا پا سکتے ہیں، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ یہ انسان کا معاملہ نہیں ہے. بچے نے بھی جب باپ سے کوئی چیز جو وہ مانگنی ہوتی ہے نا، تو وہ اگر باپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہتا ہے جی چلو شامی مانگ لیں گے. بیوی نے بھی کوئی کام کہنا ہو تو وہ دیکھے کہ شوہر کو کسی اور کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہے تو کہہ دی اچھا چلو میں کل گال کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے ساتھ یہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کل گال کر لیں گے، کل مانگ لیں گے. دیکھیں ایک ہی وقت کے اندر کسی گھر میں مر رہا ہوتا ہے، کسی گھر میں کوئی پیدا ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اجڑ رہا ہوتا ہے، کوئی آباد ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے نا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات با یک وقت ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جی اب اللہ غصے میں ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ پھر رحم کی امید تو غصے میں نہیں کی جا سکتی نا. حالت غصہ میں اب رحم کی امید تو نہیں آپ کر سکتے. اس وقت تو غصے والی کوئی شکل بنے گی نا اس کی.
تو اللہ یہ نہیں ہے الرحمن الرحیم، یہ اس نے جو ہے نا وہ یہ اس کا احساس ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے نا، معرفت رب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تو آدمی غور کرے نا اپنے اوپر کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، کتنا بڑا احسان ہے. آدمی سوچتا کہتا یار میں کہڑا اللہ نو آکھیا سگا کہ مینو پیدا کر، آپ ہی پیدا کیتا نا، نہ کردا. اچھا آپ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ کبھی کوئی آدمی جو ہے وہ نہر کے باہر بیٹھا جو ہے وہ پانی میں گر جاتا ہے، ڈوبنے لگتا ہے، تو کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ پاس سے گزر رہا ہے، وہ چھلانگ لگا کے اس کو بچا لے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں کہڑا تینوں کیا سکا تو مینوں بچا. ایسے کہتا ہے یا کہتا ہے یار تیری بڑی مہربانی، مہربانی کہنا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو وہ ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں پوچھا، لیکن کون مرنے کے لیے تیار ہے؟ جو دنیا سے تنگ ہو جائے نا وہ بھی مرنے کے لیے تیار نہیں. کئی آدمی آپ دیکھیں گے ٹانگیں نہیں ہیں، بازو نہیں ہیں، انہوں نے پوچھ رہا کہ تینوں ویسے علیحدہ بات ہے کہ وہ کہہ دیں کہ یار ادو اسی ماری جائیے تو اچھا، لیکن جب فرشتہ آ جائے پھر کہے گا کہ 2 سال کڈن لگی یار. وہ ایک بات مشہور ہے ہمارے ہاں، ایک عورت تھی تو اس کی بیٹی جو ہے وہ بیمار ہو گئی، تو وہ ہر وقت جو ہے نا وہ یہی کہے کہ یہ تھا تو مینوں ہی موت آ جائے. تو وہ کہیں رات تھی اندھیری، تو وہ کوئی جانور جو ہے نا وہ گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں نا، کوئی بکریاں کو اور اس طرح دی جانور، تو وہ کوئی جانور جو ہے نا وہ کھلا رسا تڑا کے، تو کچھ آندھی کی شکل بھی تھی، نیری جی آ رہی سیگی. اس نے جا کے جو ہے نا وہ کہیں کسی برتن میں منہ ڈالا. یہ ایسے اس طرح کے شغل میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ دیگچی وغیرہ یا دیگچا بڑا ہوتا ہے نا، تو اس میں وہ سر تو ڈال لیتا ہے، لیکن جب وہ پیچھے نکالتا ہے نا تو سینگ پھنس جاتے ہیں، پھر وہ نکلتا نہیں ہے، یعنی سر باہر نہیں نکلتا، وڑتا جاندہ بچ. اچھا جب وہ پھر کوشش کرا کے پھر وہ اس کے سمیت ہی کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے نظر نہیں آتا، وہ پھر کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر دیوار سے ٹکراتا ہے، ادھر ٹکراتا ہے. تو وہ کوئی اسی طرح جو ہے نا وہ کوئی کٹا شٹا انہوں دا جڑا سگا وہ اس نے منہ پا لیا. وہ آ گیا صحن کے اندر. صحن میں وہ ماں بیٹی لیٹے ہوئے تھی، ایک چارپائی پر وہ بیمار بیٹی تھی، ایک پر ماں تھی. وہ ماں بیچاری دی کتے اکھ لگ گئی، دعاواں کر دی تھی. تے وہ اچانک اس نے دیکھا وہ آ کے کٹا وجہ جڑا نا وہ چارپائی نو، مائی دی چارپائی نو. تو مائی کہن لگی اے موت بھی انی ہوئی پھر دی او جنہیں مرنا ہوتے ہو موت نہیں ہوئی یا فرشتہ نہ ہوا، میں نہیں، میں ٹھیک آ. تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ یعنی مرنے کے لیے تو جو مر رہا ہوتا ہے وہ بھی تیار نہیں ہوتا. بہت شاذ استثنائی صورتیں ہیں. جب بندہ بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے نا تو اس وقت مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کو ایک بڑی نعمت زندگی کو سمجھتا ہے. انسان تو انسان ہے، کسی جانور کو بھی آپ دیکھیں نا تو اس کو بھی زندگی بڑی پیاری ہے، وہ بھی زندہ رہنا چاہتا ہے، کوئی نہیں مرنا چاہتا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اٹھا کر جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ شعور دے دیا ہے، تو کتنی مہربانی کی. پھر کتنی مہربانی کی، کتا بھی بنا دیتا تو پھر اس کی مرضی تھی. ویسے تو کتا بھی بڑی چیز ہے،
ਇੱਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੇ ਰੋੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, मच्छर भी बड़ी चीज है। आप क्या समझते हैं, मच्छर को मामूली चीज है? ठीक है, बनाए ना, फिर आपको पता चले कि जो है ना वो ऐसे ही है। तो फिर इतनी मखलूकात, मुतहर्रक, गैर मुतहर्रक, ठीक है ना, जिंदा, जामद, उसके अंदर मुझे इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, तो कितनी मेहरबानी मेरे ऊपर की है। और मुसलसल कर रहा है अर्रहमान अर्रहीम। ये दूसरा तासर है। तीसरा तासर क्या है, मालिक यौमिद्दीन। अच्छा, ये कैसे समझ आई कि मालिक वो बदले के दिन का मालिक होगा, यानी एक दिन बदले वाला आना है। ये इस वजह से कि देखें, आदमी जब गौर करता है ना, तो अल्लाह ताला की एक सिफ्त जो है ना, वो हकीम, वो इंसान के सामने आती है कि वो बड़ा हकीम है। अब एक तरफ वो हकीम है और दूसरी तरफ जब आप गौर करेंगे तो आपको खला भी नजर आएगा। वो खला कौन सा है? इस दुनिया के अंदर अगर आप ईमानदार से ईमानदार, नेक से नेक जो है ना, वो कोई पैगंबर भी ले आए, कोई उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा भी हुक्मरान ले आए, तो भी आप एक जो है ना वो इस तरह कहें कि जी बिल्कुल इंसाफ हो गया या इंसाफ कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, बात तो वैसे अजीब ही लगती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब तो वही समझ आ जाती है ना। अच्छा, एक आदमी जो है ना वो वहां से उठकर आता है, उसके पास कलाशनकोफ है, वो यहाँ दरवाजे में खड़ा हो जाता है, तो ये सब लोगों को जो है वो मार देता है। अच्छा, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत है, तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको क्या सजा देंगे? पकड़ा गया, उसने मान लिया, सजाए मौत दे देंगे। यानी 50 बंदे मारन दी एक बंदे नूं सजाए मौत दे देंगे, ठीक हो जाएगा? की समझते हो? ठीक हो जाएगा। उन्हें 50 बंदे मारे है, उसने तो मारे हैं 50 आदमी, तो 50 की तो 50 बंदे ही चाहिए ना भाई। अगर उसने एक ही मारा होता फिर भी उसकी यही सजा, तो उसने मार दिए 50 आदमी। अमेरिका ने वहां से जो है वो एटम बम उठा के जो है वो 2 शहर तबाह कर दिए। अगर वो पायलट पकड़े ही जाते तो की उन्हों का की कर लेंदे, की सजा दे सकता? कोई हुक्मरान, कोई पैगंबर भी अगर हुक्मरान होंदा तो की सजा उन्होंने देंदा? ये बई ये सजा बनती ही नहीं, ये तो एक बंदे की सजा वा। ये सजा एक आदमी की है, बंदा खुद कहता है कि यार ये सजा बहुत थोड़ी है, ये तो एक बंदे की सजा वा। दूसरी सजा वो कहता कि नहीं, वो उसने टाइम को रखा है, ठीक है ना, ये केस खत्म नहीं होया, ठीक है ना। एक आदमी की सजा उसने यहाँ भुगती है ना। इसी तरह आप देखें कितने सारे के एक आदमी जो है वो किसी, ये नोट कर लें, वो ज़ना करता है, अब वो अपनी नस्ल वहाँ छोड़ देता है, वो नस्ल किसी के खाते में पड़ जाती है, कोई बेचारा उन्होंने पालदा रह जाता है,
کوئی ਸੰਭਾਲਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ है? यहाँ दुनिया के अंदर तो बस वो भी कोई पकड़ा जाएगा था, ना पकड़ा जाए तो ना ही पकड़ा जाए। वो हिरोशिमा नागासाकी दो शहर तबाह कर देते कि किसने पकड़ लिया उन्होंने। तो आदमी जो है ना वो समझता है कि वो जो हकीम है उसने ये हिसाब ज़रूर लेना है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतना जो है ना वो इतनी हकीम ज़ात और फिर वो जो है ना वो हर एक को बदला ना दे, यानी जिसका जो हक बनता है उसको वो हक ना दे सके। तो वो एक दिन उसने रखा है मालिक यौमुद्दीन, जिस दिन जिसका हक रह गया उसको हक मिल जाएगा। खा वो सज़ा दा हकदार सी या वो इनाम दा हकदार सी। अच्छा, ये 3 तासरात हैं। अगर ये 3 चीज़ें इंसान जो है उसके दिल ने, उसके जहन ने मान ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, तो ऐसा आदमी कोई डिसीजन लेगा तो वो डिसीजन उसका क्या होगा? अहद और फैसले। ऐसा आदमी जो है वो उसका अहद, या अहद कहते हैं ना अपने आप से डिसीजन, फैसला करना कि नहीं, वो फैसला ये करेगा कि मुझे जो है ना वो अपने मालिक जो रब्बुल आलमीन है उसकी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, उसका बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारनी है, और हर मामले में मुझे उसी से मदद तलब करनी है, इसलिए कि उससे आगे कोई नहीं है। वही सब का मालिक वो है। लिहाजा मैं अपनी हर परेशानी, हर मुसीबत, हर मुश्किल में उसी की तरफ रुजू करूँगा, क्योंकि वो मेरा मालिक है, मेरा आका है। और वो अहद और फैसले क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यानी जिन लोगों की भी समझ में ये बात आ गई, उनके ये एहसासात हुए, ये तासरात हुए, तो लाजमन वो फिर ये नहीं हो सकता कि वो अल्लाह की परवाह ही ना करें। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करेंगे, तुझ ही से मदद मांगते हैं और तुझ ही से मदद मांगेंगे। यानी अबद है गुलाम, यानी ए मेरे मालिक, जिसको मैंने रब्बुल आलमीन कहा है, जिसको मैंने अर्रहमान रहीम माना है, जिसको मैंने मालिक यौमुद्दीन माना है, मैं उस दिन जब तेरे सामने आऊँगा बदले के दिन, तो मैं तेरा बंदा, तेरा ग़ुलाम जो है वो ग़ुलाम के तौर पर आऊँगा। और वो ग़ुलाम के तौर पर आने का मतलब यह है कि मैं दुनिया में तेरी ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारूँगा। इसका नाम इबादत है। पूरी ज़िंदगी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक। और मुझे जो भी दिक्कत हुई, जो भी परेशानी हुई, जो भी मुश्किल हुई, तो मैं मदद कैसे मांगूंगा? वइय्याका नस्तईन, तुझी से मदद मांगते हैं और तुझी से मदद मांगेंगे। गोया कि जिस आदमी को इन चीज़ों की समझ आ गई जो 3 आयतों के अंदर, पहली 3 आयतों के अंदर बयान हुई है, तो ऐसा आदमी जो है ना वो फिर इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि मुझे अब पहले तो जो हो गया, मुझे आइंदा ज़िंदगी जो है वो उसका अबद बनकर गुजारनी है, और हर मामले में उसी की तरफ रुजू करना है, उसी से मदद मांगनी है, उसी से इस्तानत तलब करनी है,
اسی سے درخواست کرنی ہے کہ وہ میری مدد کرے, اسی سے دعا مانگنی ہے, دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں. اچھا, اب معاملہ یہ رہ گیا کہ میں نے ہر ضرورت کے لیے کس سے مدد مانگنی ہے؟ ایاک نستعین, تجھی سے. اچھا, اب میں مدد مانگنا چاہتا ہوں, تو اب مدد کے اندر بھی تو کوئی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کوئی چیز کم امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیا آپ جو آپ کی اشد ضرورت ہے اس کو چھوڑ لیتے ہیں اور جو عام سی ضرورت ہے اس کو پورا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ یا جو اشد ہے اس کو اشد کو پہلی ترجیح بناتے ہیں نا بے اشد کو, یہ تو بہت ضروری ہے, یہ میری پہلی ترجیح ہے, اور جو کم ہے اس دوسرے نمبر پر ہے. دوسرے اگر رہ جائے تو دوسرے نمبر والی رہ جائے نا, پہلے نمبر والی تو نہ رہ جائے. مثال کے طور پر آپ کو بوٹ بھی چاہیے, جرابیں بھی چاہیے, تو لیکن جو آپ کو دے رہا ہے وہ کہتا ہے جی ایک چیز لے لو, پھر آپ کون سی لیں گے پہلے, بوٹ کے جرابیں؟ جرابیں چھوڑ دیں گے نا. کوئی عقل مند ایسا بھی ہوگا جو کہے گا چل جراباں دے دے یار, بوٹ رہن دینا گئے میں بس. یہی بات ہے. دیکھیں, ایک میری ضرورت ہے مرنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, کہ وہاں مجھے کس طرح رہنا ہے. ایک میری ضرورت ہے دنیا میں کہ میں نے یہاں کیسے رہنا ہے. مجھے یہاں گھر چاہیے, مجھے یہاں بیوی چاہیے, مجھے یہاں دکان چاہیے, مجھے یہاں نوکری چاہیے, مجھے یہاں پلاٹ چاہیے, مجھے زمین چاہیے, ٹھیک ہے, یہ میری یہاں کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آخرت کی ضرورت ہے, مجھے جنت میں گھر چاہیے, مجھے جہنم سے بچت چاہیے, ٹھیک ہے, مجھے وہاں آسانیاں چاہیے, اللہ کا دیدار چاہیے, اللہ کا قرب چاہیے, جو بھی آپ سمجھ لیں. دو چیزیں ہیں. تو ترجیح پھر کون سی ہے؟ ترجیح وہ ہے یا یہ ہے؟ وہ ہے. تو دیکھیں ترجیح وہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا, اے اللہ تو دکھا دے ہم کو کیا, الصراط المستقیم. یعنی مدد بھی مانگی ہے تو مدد میں ترجیح کس چیز کو دی ہے؟ صراط مستقیم کو. صراط مستقیم کو, ورنہ تو وہ بیوی بھی مانگ سکتا ہے, بچہ بھی مانگ سکتا ہے, پلاٹ بھی مانگ سکتا ہے, نوکری بھی مانگ سکتا ہے نا. اچھا, اگر وہ جو ہے نا وہ اس کی جگہ جو ہے وہ پلاٹ مانگ رہا ہے, نوکری مانگ رہا ہے, فیکٹری مانگ رہا ہے, زمین مانگ رہا ہے, لیکن وہ جو ترجیح ہے اول ہے اس کا تو اسے پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں, آپ بوٹ لے لیں نا, بوٹ آپ نے لے لیا, آپ جرابوں کے لیے کوشش شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا, کہ اس لیے کہ وہ پہلے چاہیے آپ کو. اسی طریقے سے اگر جنت کی جو ہے وہ تسلی ہو گئی ہے کہ جنت تو یا کم از کم اس کے ساتھ چلیں بالفرض دنیا کی ضرورت پوری ہو بھی گئی اور وہاں کی نہ ہوئی, تو یہ کتنی دیر کا مسئلہ ہے, کتنی دیر کا مسئلہ ہے. ہمارے اس قبرستان کے اندر جو ہے وہ کتنے بڑے کو وزیر کو بڑے بڑے دولت مند جڑے اپنے آپ نو سمجھتے سی کہ اسی اداں نہیں تے اسی اداں ہونے ہاں, ٹھیک ہے نا, ساڈی برادری, ساڈی نسل, ساڈا قوم, قبیلہ ہیں, وہ مطلب ہے بھی وہ کنی کی جگہ دے چ پے ہے. نیک سی یا برے سی, باقی تے اللہ نو پتا نا. یاسین صاحب سگے, وہ بھی پے, اتھے ہی پے نا, اتھے ہی اسی پینا.
ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦੋਸਤ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਲਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਵਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਰਜੀح نہیں بنی سی۔ وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ 70 سال عمر کے بعد، 70 سال بعد جب مرتا ہے تو 70 آیتیں اس نے قرآن کی نہیں سیکھی ہوتی، وہ نہیں سمجھی ہوتی، اور دکھ بھی کوئی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا سیکھا۔ 30 سال 35 سال ایک مسجد میں امامت کرنے والے مولوی نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو ایک دفعہ پورا قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ نہیں سنایا ہوتا، تو وہ کس نے؟ عمران خان نے سنانا تھا، یا نواز شریف نے سنانا تھا، یا زرداری نے، یا بلاول بھٹو نے سنانا تھا۔ مولوی کی حالت ہے، مولوی اور اس سے بات کرو تو وہ ایسے سمجھتا ہے کہ یہ میرا فلانا فرقہ، میری فلانا مسلک، ہم عالم دین ہوتے ہیں۔ کوئی مطلب پورے شہر میں دیکھو، کوئی آپ کو ایک آدھ مل سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ حالت ہے اس وقت، ترجیح، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ سمجھ لیں، اگر ترجیح ہدایت نہیں بنی ہے تو پھر ابھی اللہ کو بھی نہیں پہچانا، وہ معرفت حاصل نہیں ہوئی، وہ اجمالی بھی حاصل نہیں ہوئی۔ تفصیلی کیا ہونی ہے؟ اجمالی بھی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ تفصیلی مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے مجھ کو سیدھے راستے کی۔ اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس کی تمنا کیا ہے؟ اس کی آرزو کیا ہے؟ یہ ابھی چوتھی چیز آ رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، میں نے وہ راستہ مانگا ہے جس کے اوپر چل کر میں تیرے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھی بن جاؤں، جو پہلے انعام یافتہ کے مستحق ہو کر چلے گئے، میں ان کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھی سے مدد مانگوں گا، اور میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ تو میری مدد فرما دے صراط مستقیم کے لیے۔ اہدنا، دکھا دے ہم کو الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اور اس سیدھے راستے کا مطلب کیا ہے، یا اس کی تمنا کیا ہے سیدھے راستے کو حاصل کرنے کے بعد؟ وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، میری تمنا یہ ہے کہ میں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھی بن جاؤں۔ میری آرزو، تمنائیں اور آرزوئیں کیا ہیں؟ انعام یافتہ لوگوں کا ساتھی بننے کی، اور اللہ کے غضب کا مستحق بننے والوں کا ساتھی بننے سے بچ جاؤں، اور گمراہوں کا ساتھی بننے سے بچ جاؤں۔ یعنی وہ ہدایت جس میں یہ کمال ہو کہ وہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ بھی سمجھا دے، اور جو غضب کے مستحق بننے والے ہیں ان کا کردار بھی سمجھا دے کہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ غضب کے مستحق بن جاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ گمراہ قرار پا جاتے ہیں۔ آمین۔ اے اللہ ایسا ہو جائے، ایسا کر دے۔ کیا کر دے؟ کہ تو میری مدد فرما دے اور مجھے وہ ہدایت دے دے جس کے اوپر چل کر میں جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کا ساتھی بن جاؤں، غضب کا
مستحق بننے والے جو ہیں یا جو تیرے غضب کے مستحق بن جاتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے راستے کو مجھے سمجھانے والی ہدایت دے دے، یعنی ایسی ہدایت۔ اور یہ قرآن کا کمال کیا ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگوں کا بھی جو ہے نا وہ راستہ بتا دیتا ہے، اور گمراہوں کا بھی، اور جو اللہ کے غضب کا مستحق بننے والے ان کا بھی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے نا، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدن وہ کیا کہہ رہا ہے پیچھے؟ وہ کہتا ہے اہدنا، اللہ کہتا ہے فیہ ھدن، اس میں ہے ہدایت۔ وہ وہاں ہدایت مانگتا ہے، یہاں کیا فرمایا؟ یہاں ہے ہدایت، فیہ ھدن۔ لیکن یہ ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے، للمتقین، المتقین۔ متقین کون ہے؟ جو بچنے کا ارادہ کر لے، جو بچنا چاہتا ہے۔ جو بچنا نہیں چاہتا، جو بچنا نہیں چاہتا تو وہ اس کا قرآن پڑھ لینا جو ہے یا سمجھ لینا جو ہے وہ اسے جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ نہیں ملائے گا۔ سمجھے بات کہ نہیں؟ یعنی ایک یہ ہے، دیکھیں مثال کے طور پر ایک بوتل یہاں پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اب میں اسے شربت بھی سمجھ سکتا ہوں یا کچھ اور بھی سمجھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب جو ہے نا وہ کسی آدمی نے اس کے اوپر جو ہے وہ لکھ دیا کہ یہ زہر ہے، اور مجھے زہر ہی چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو اٹھا کے پی لوں گا، کیونکہ مجھے چاہیے یہی تھا، مجھے زہر ہی چاہیے تھا۔ اگر مجھے زہر نہیں چاہیے تھا اور وہ زہر دیکھ کر میری رغبت اس کی طرف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اب بات یہ ہے کہ اگر مجھے صراط مستقیم چاہیے، مجھے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھی بننے کی خواہش ہے، اور یہ خواہش کچی نہیں ہے، پختہ ہے، ڈیسیجن ہے میرے دل کا، ذہن کا۔ اب میں جب قرآن کو پڑھوں گا تو ظاہر بات ہے قرآن یہ بتا دے گا کہ بھی دیکھیں ملاوٹ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، ظلم نہیں کرنا، کسی کو قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے پہلے نہیں پتا تھا، پتہ لگ گیا۔ اب بچنا تو میں نہیں ہے نا، اور اگر میرا ڈیسیجن ہی نہیں ہے تو معلومات آ گئی ہیں مجھے، تو یہ معلومات تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، معلومات یہ زیادہ تر جو آج کل عالم ہے وہ معلومات ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو متقی کا مطلب یہ ہے، پیچھے وہ متقی ہے نا جو کہتا ہے کہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھی بننا ہے، گمراہ لوگوں کا ساتھی بننے سے بچنا ہے، غضب کے مستحق بننے والے جو ہیں ان کا ساتھی بننے سے بچنا ہے۔ اب یہ ڈیسیجن اگر واقعی دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ کیا ہے، تو جس طرح جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا یہ میدان، ٹھیک ہے، تو جو ہے نا وہ اب پتہ لگ جائے گا، تم مانگتے ہو تو یہ لے لو، جیسے کہتے ہیں۔ اس میں سب کچھ بتا دیا ہے ہم نے کہ یہ راستہ جو ہے یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اور یہ ہے اللہ کے غضب کا مستحق بننے والوں کا راستہ، اور یہ راستہ ہے گمراہ ہو جانے والوں کا راستہ۔ تو اب اگر تم متقی ہو واقعی، ایک تو ہے زبان سے کہنا، ایک یہ ہے کہ واقعی تم نے جو ہے وہ یہ دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ تم نے یہ ڈیسیجن لیا تھا،
تو بس پھر پتہ لگ جائے گا جسے کہتے ہیں. اگر واقعی حقیقت میں تم طلبگار ہوئے تو پھر یہ تمہیں جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کا ساتھی جو ہے وہ بنا دے گا، ان کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ ملا دے گا. تو یہ ہے جی سورہ فاتحہ. ویسے ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان جو ہے وہ آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. تو اس میں بھی آگے جا کر جو ڈیٹیل آتی ہے نا وہ سورہ فاتحہ کی آتی ہے. بہرحال وہ پھر اب ٹائم خاصا ہو گیا ہے تو اشارہ میں نے اس حدیث کا کر دیا، لیکن وہ پھر ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے پھر کبھی موقع ملا تو اس کو جو ہے وہ پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.